أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے۔ ہر سانس کے آنے پر بھی شکر خدا واجب ہے، ہر سانس کے مکمل ہونے پر بھی شکر خدا واجب ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمة الزہراء علیہم السلام۔ اللہم صل علی وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالصقر زينب الكبرى مع وليها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر خداوند تبارک و تعالی کہ ماہ رجب المرجب کا یہ ایک اور جمعۃ المبارک ہم سب کو نصیب ہو گیا۔ پروردگار وہ جمعہ نصیب فرما اس جمعے کی برکت سے جس جمعے کی امامت فرزند زہرا حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کے اطاعت گزاروں میں، امام کی اقتداء کرنے والوں میں شامل فرما۔ بار اللہ ہماری اولاد، ہماری جان، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اموال، سب کچھ ہمیں امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر کے تمام مستضعفین، تمام مظلومین اور تمام محرومین کے لیے اپنی آخری حجت کو وسیلہ قرار دے، تمام ظالموں کو، مستکبرین کو، تمام تر باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما دے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں جمعۃ المبارک کی اہمیت کے ساتھ جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ آیات اتنے مشہور سورے سے ہیں کہ اگر نام نہ بھی لوں تب بھی سب کو اس سورے کا نام پہلے سے معلوم ہے، اور آسانی اس لیے بھی ہے کہ اس سورے کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد، وہ خود سورے کا مکمل نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی حروف مقطعات کا مسئلہ ہو تو انسان پریشان ہو جائے کہ کیا مراد ہے الف لام را، کیا مراد ہے الف لام میم صاد، کیا مفہوم نکل سکتا ہے عین سین قاف، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی حروف مقطعات کو پڑھتے ہوئے جناب زینب کبریٰ کو یاد کیجیے۔ شہر کوفہ ہے، اور شہر کوفہ معظمہ میں امیر ممکنات حلال مشکلات کی بارگاہ میں مولا کے چاہنے والے رجوع کر رہے ہیں کہ مولا ہم اپنی خواتین کو شہزادی کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ شہزادی درس تفسیر قرآن دیا کرتی ہیں۔ ایک دن خود مولا مشکل کشا نے اپنی شہزادی سے سوال فرما لیا حروف مقطعات کے بارے میں، کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ گرچہ بیٹی سے سوال کرنا عجیب لگتا ہے، اصلاً سوال بیٹی سے نہیں ہے، اصلاً تو مورخ کو بتانا ہے کہ کربلا حروف مقطعات کے اندر بھی پوشیدہ ہے، اور جو کربلا کو حجاب عطا کرے وہ زینب کبریٰ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمام کے تمام حروف سے مراد کربلا کا پورا واقعہ ہے۔ کاف سے کربلا، کاف ہا، اور ہا سے مراد شہادت، کاف ہا یا عین صاد، یا سے مطلب وہ جو قاتل امام حسین ہے یزید، اور عین سے مراد امتحان العطش، اور آخری حرف ہے ان حروف کے تسلسل میں صاد، صبر کا پیغام ہے۔ تو کربلا شروع کاف سے ہوتی ہے اور تمام صبر پہ ہوتی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا کاف ہا یا عین صاد تو آپ کو سورے کا نام یاد نہ رہتا۔ جب میں نے تلاوت کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو آپ تمام کی خدمت میں یہ نام پہلے سے ہی آیت نمبر 1 کے طور پہ محفوظ ہو گیا کہ یہ آیات کا سلسلہ سورہ رحمان سے ہے۔ ان آیات کی تلاوت کا آج خاص عنوان کیوں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عنوان نہ ہو؟ پہلے ترجمہ سن لیجئے، تفسیر کا وقت نہیں ہوتا، خطبے کا وقت بہت مختصر۔ الرحمن اصلاً یہ جواب ہے کفار مکہ کے سوال کا، جو اللہ کو تو پہچانتے تھے لفظ اللہ کے اعتبار سے، ذات کے لحاظ سے نہیں، اور رحیم پہچانتے تھے، رحمان نہیں پہچانتے تھے۔ کہتے تھے یہ رحمان کون ہے؟ اور اس کا حوالہ سورہ مبارکہ الفرقان کی طرف موجود ہے کہ سوال کرتے تھے کہ رحمان کون ہے، تو سوال مصطفیٰ سے کیا، جواب خدا نے دیا کہ رحمان کون ہے۔
وہ کہہ سکتا تھا رحمان وہ ہے جو رحمت نازل کرتا ہے، اور رحمان وہ ہے جو آسمان سے بادلوں کے ذریعے پانی برساتا ہے، رحمان وہ ہے جو زمین سے نباتات کو اگاتا ہے، اور رحمان وہ ہے جو شکم مادر میں انسان کو خوراک پہنچاتا ہے۔ یہ سارے حوالے رحمانیت میں شامل ہیں۔ رحیم ہونا قیامت کے لیے، رحمان ہونا دنیا کے لیے۔ پروردگار نے اپنا تعارف خود کرایا رحمان کہہ کر، تو علم القرآن۔ خدا کی رحمت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم عنایت فرمائی۔ نہ روٹی بڑی نعمت ہے، نہ پانی بڑی نعمت ہے، نہ شکم مادر کے اندھیروں میں رزق کا پہنچنا بڑی نعمت ہے۔ بڑی نعمت اگر ہے تو علم قرآن مجید ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ ترجمہ یہ بنا کہ رحمان وہ ذات جس نے قرآن سکھایا۔ اب قرآن کس کو سکھایا؟ جب علمہ فعل ماضی ہے اور قرآن اس کا مفعول ہے، قرآن سکھایا تو دو مفعول چاہیے اس کے لیے۔ قرآن سکھایا کس کو سکھایا؟ عربی ادب کے اعتبار سے بعض افعال ایک مفعول کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے مارا تو ضرب تو کس کو مارا؟ امرن، میں نے امر کو مارا، میں نے زید کو مارا، ایک مفعول چاہیے۔ اس میں دو مفعول چاہیے۔ میں نے سکھایا، کیا سکھایا اور کس کو سکھایا؟ علم القرآن، تو معلم کون بنا؟ رحمان۔ تو متعلم کون بنا؟ ابھی سوال ہے، آیت آگے بڑھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اس نے قرآن سکھا کر اس انسان کو خلق کیا۔ گویا خلقت سے پہلے کسی کو قرآن سکھایا۔ اگر میں ترتیب کو دیکھوں، تشریح کی بات کروں، تو ترتیب یہ بن رہی ہے کہ خلقت بعد میں ہے اور تعلیم قرآن پہلے ہے۔ بالکل ایسے سمجھیے جیسے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی زیارت۔ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا۔ امام تقی جواد کی بارگاہ مقدس سے زیارت نامہ سیدہ کے جملے ہیں۔ اے امتحان دینے والی ذات مقدسہ، جس کا امتحان اس نے لیا جس نے آپ کو خلق کیا، اور آپ کی خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لیا۔ تو فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کا امتحان خلقت سے پہلے ہو، اور علی اسے کہتے ہیں جس کی تعلیم خلقت سے پہلے ہو۔ یہ میں نے اچانک کہاں سے ترجمہ کر دیا؟ تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں، آج کا ہی دن تھا۔ دن کا مطلب آج کی تاریخ تھی، رجب کی 17 تاریخ، 3 دن کعبے میں گزارنے کے بعد چوتھے دن صبح فاطمہ بنت اسد چوتھے دن جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر آئیں، اور اس دروازے سے باہر آئیں جس سے گئی تھیں۔ یعنی جیسے دیوار شق ہوئی تھی جاتے ہوئے، ایسے دیوار شق ہوئی باہر آتے ہوئے۔ نہ عام انسانوں کے دروازے سے گئی تھیں، نہ عام انسانوں کے دروازے سے باہر آئیں۔ آپ کا جانا بھی معجزہ تھا اور آنا بھی معجزہ تھا۔
تفصیل سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے اللہ کے رسول اور آپ کے والد جناب عمران، اللہ کی رحمتیں ہوں دونوں ہستیوں پر، چچا پر بھی اور بھتیجے پر بھی، یہ دونوں پہنچے ہوئے لینے کے لیے۔ تو انہیں تو معلوم تھا کہ کون سے گیٹ سے آئیں گی، وہیں پہنچے ہوئے۔ اور جب فاطمہ بنت اسد باہر آئیں تو خالی یہ دونوں ہی پہنچے ہوئے، پوری قوم جمع ہو گئی ہے۔ کیوں کہ 3 دن تک تو سب پریشان تھے کہ کعبے کے اندر گئیں، دروازہ بند ہے، دیوار واپس بنی ہوئی ہے، گئیں تو کہاں گئیں؟ تو سارا مکہ 3 دن تک فاطمہ فاطمہ کرتا رہا، چوتھے دن علی نصیب ہو گئے۔ تو سب کے سب جمع ہے کہ ہوا کیا ہے، دیکھیں مسئلہ کیا ہوا۔ اور یہ بات یاد دلا دوں کہ معصومین کی امہات جب معصومین کے انوار سے بار امانت کو اٹھاتی ہیں تو ان کے وجود مقدس میں آثار نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آثار کو دیکھ کر خبر دے سکتا ہو۔ اس لیے شاید ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ لوگ پریشان تھے، گئی تھیں ایک خاتون، آئی ہیں 2 باہر شخصیات، فاطمہ آئی ہیں گود میں بچے کو لیے ہوئے۔ حضرت مریم سے سوال تو ہوا تھا، اور اب سوال ان سے کیسے ہو کہ ابو طالب یہیں کھڑے ہوئے ہیں، ابو طالب یہیں کھڑے ہوئے۔ تو بچے کو آغوش میں کہتے ہیں پہلے اللہ کے رسول نے لیا، اور شکایت 2 تھی، ایک آنکھ نہیں کھولی ہے، ایک شیر مادر نہیں لیا۔ 3 دن تک کون سا روزہ ہے، اعتکاف کر رہے تھے مولا، نہ شیر مادر اور نہ ہی آپ نے اپنی نگاہوں کو وا کیا، اپنی آنکھیں کھولی۔ جب پیغمبر کی گود میں آئے اور آپ کے قوت مشام میں خوشبو مصطفیٰ پہنچی، آپ نے آنکھیں کھولی، اللہ کے رسول قربان ہو گئے اس ادا پر۔ ارشاد فرمایا آپ نے اگر اپنی نگاہوں کو ہم سے مخصوص کیا، ہم بھی اپنا علم آپ سے مخصوص کریں گے۔ اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی زبان امیر کائنات کے دہن میں دی، یہ پہلی خوراک تھی۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا، یا علی سنا دیجئے، نام علی کس نے رکھا؟ اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو طالب کا سوال خدا نے جواب دیا، یا کعبے کے اندر خدا نے فاطمہ بنت اسد کو پیغام پہنچایا کہ بچے کا نام علی رکھنا، یا خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام رکھا؟ آغوش میں لے کے آپ نے فرمایا یا علی اقرا، یا علی پڑھیے۔ آپ جواب میں کہتے کیسے پڑھوں؟ عجیب بات ہے، کیسے پڑھوں؟ جو پڑھ نہیں سکتا ہو وہ تو یہی کہتا ہے کیسے پڑھوں۔ آپ نے عجیب جواب دیا، کیا پڑھوں؟ یہ 2 جملے سمجھ میں آ گئے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ دنیا عجیب ہے، شان ختمی مرتبت بھی بیان کرتی ہے، پھر کہتے تھے کیسے پڑھوں؟ جس کا وسیع کہتا ہو کہ کیا پڑھوں، وہ نبی کتنا پڑھا لکھا ہوگا۔ کیا پڑھوں یا رسول اللہ؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن کیا پڑھوں؟
آپ نے صرف اتنا ہی سماعت فرمایا ہے کہ مولا کائنات نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ المومنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی. عجیب بات، قرآن نازل ہوا 10 سال کے بعد، آپ نے 10 آیتیں پڑھی 10 سال پہلے. 10 آیتیں پڑھی 10 سال پہلے. اللہ اکبر. اور صرف قرآن نہیں پڑھا، حضرت آدم کا صحیفہ شروع کیا، کچھ وہاں سے سنایا. حضرت نوح کا صحیفہ شروع کیا، کچھ وہاں سے سنایا. حضرت ابراہیم کا صحیفہ شروع کیا، کچھ وہاں سے پڑھ کے سنایا. پھر حضرت موسیٰ کی کتاب پر آ گئے، حضرت عیسیٰ کی کتاب سنائی. یہ سارے صحیفے سنا کے پھر قرآن سنایا ہے. اللہ اکبر. تو کیا میلاد ہونا چاہیے؟ میلاد ہونا چاہیے محبت کے ساتھ، مگر تلاوت قرآن کے ساتھ. کہ جو پہلا عنوان تھا وہ قصیدہ نہیں ہے، وہ منقبت نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن مجید ہے. 10 آیتیں مولائے کائنات نے ختمی مرتبت کو سنائی ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. بھائی پڑھا کب تھا علی نے قرآن؟ پڑھتے تو جب پڑھ کر نہ آئے ہوتے. خدا کو بھی پتا تھا کہ مصطفیٰ فوراً پوچھیں گے، اس لیے وسیع کو پہلے سے پڑھا کے بھیج دیا. دنیا کے سارے انسان سوائے معصومین کے جب شکم مادر سے باہر آئے کچھ نہیں جانتے تھے. دو کمزوری لے کے پیدا ہوئے، ایک جہالت اور ایک ضعیفی. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. سارے انسان ایسے پیدا کمزور، بالکل کمزور. ماں کی گود میں روپٹا نہیں تھام سکتے، اور خدا نے معصوم کو ان دونوں خامیوں سے بالکل پاک اور پاکیزہ قرار دیا. ہر معصوم کو علم کے ساتھ بھیجا، ہر معصوم کو علم کے ساتھ بھیجا، اور ہر معصوم کو طاقت کے ساتھ بھیجا. یہ الگ بات ہے کہ دکھانے کا موقع صرف علی کو ملا، ورنہ کلے اجدر تو سب چیر دیتے. کیا کریں، کسی اور کے حصے میں اجدر آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ ان آیات کا تعلق سورہ مبارکہ المومنون کی 10 آیتیں مولا کائنات نے تلاوت کی. اور بات کو سمیٹتے ہوئے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت سے اتنی محبت تو کرے کہ جب مولا کا میلاد منائے تو قرآن کو کہیں بھول نہ جائے. کہ تلاوت قرآن اتنی پسند تھی مولا کائنات کو کہ آپ اپنی سواری پہ جب سوار ہوتے تھے ایک قدم ایک رکاب میں رکھتے تھے، اگلا قدم اگلی رکاب میں رکھتے رکھتے پورا قرآن مکمل کر لیتے تھے. اللہ اکبر. پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرنے کے مالک ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اور بوجھ بنا کے نہیں، شوق تلاوت قرآن نصیب فرما. وہ ذائقہ عطا کر دے جیسے کسی محبوب کا خط پڑھتے ہیں، جیسے کسی معشوق کا میسج پڑھتے ہیں، جیسے کسی بینک سے آنے والی اچھی خبر کو پڑھتے ہیں. اس سے زیادہ اچھی خبر ہے قرآن مجید. پروردگار ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا آج ایک ایسا دن ہے کہ بس اشارہ مکمل کروں، وقت بہت کم ہے. اس لیے بھی آج شاید خوشی منانا بہتر ہے کہ آج ایک ایسے شخص کا دنیا سے جانے کا حوالہ موجود ہے جو رقہ میں گیا ہے.
یہ رقہ میں کون گیا ہے جس کا نام ہے عبداللہ؟ ابھی آپ نہیں پہنچے ہوں گے، نام عبداللہ ہے اور اس کے جانے کا سن ہے 218۔ ابھی آپ نہیں پہنچے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کے باپ کا نام ہے ہارون۔ اب پہنچ گئے۔ قاتل امام معصوم کا، امام رضا علیہ السلام کا قاتل، اس کا لقب مامون تھا، نام نہیں، اس کا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام ہارون، اور ہارون بھی رشید نام ہے۔ تو یہ ہارون رشید کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام آپ کے یہاں مشہور اب مامون ہے، مامون رشید۔ اس کی موت کا دن ہے آج۔ کیسے مرا؟ تفصیل کا وقت بالکل نہیں، کیا کروں۔ مرا مچھلی کی وجہ سے، مچھلی، فش کی وجہ سے مرا۔ اگر آپ کو یاد ہو، خواجہ ابا صالح ہروی نے جو 8ویں امام کی شہادت سے پہلے آپ سے آپ کی قبر کے معجزات سنے تھے، اس میں بھی تذکرہ تھا مچھلی کا کہ اے ابا صالح، ہماری قبر جب کھودی جائے گی اس پہ پانی بھر جائے گا، پانی بھرے گا تو پانی مچھلی نکل آئے گی، اور ایک چھوٹی مچھلی، بڑی مچھلی، اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لے گی۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا پیغام تھا ابا صالح ہروی کے نام، اور اشارہ تھا آنے والے ادوار کی حکومتوں کے خاتمے کے حوالے سے۔ کہتے ہیں یہ روم سے، اہل روم سے جنگ کرتا ہوا وہاں تک پہنچا، رقہ تک، اور رقہ کا علاقہ بڑا حسین تھا اس وقت، بڑا خوبصورت تھا۔ وہاں اپنے لیے اس نے ایک محل بنوا لیا، عارضی قیام کے لیے صحیح، ایک نہر جاری کروائی اپنے لیے۔ اس نہر میں سے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت مچھلی ہے، جیسے چاندی چمکتی ہے ایسے چمک رہی۔ اپنے غلام سے کہا اسے دوڑ کے پکڑ لو پانی کے اندر سے۔ اس نے دوڑ کے پکڑ لیا۔ سامنے بیٹھا ہوا مامون ہے، مچھلی زندہ غلام کے ہاتھ میں ہے۔ مچھلی نے زور لگایا اور ہاتھ سے سلپ ہو کر واپس پانی میں چلی گئی۔ اس کے جو زور لگانے سے چھینٹیں اڑیں وہ مامون پہ پڑ گئیں۔ ایسی سردی لگی، ایسی سردی لگی کہ جب تک مر نہیں گیا تب تک یہی کہتا تھا البردو البردو، ہائے سردی، ہائے سردی، گرمی کا موسم۔ اس کے قریب اس زمانے کے جو ہیٹر سمجھ جاتے تھے وہ رکھے گئے، لحاف اڑائے گئے، پھر بھی کہتا تھا مچھلی پکڑ کے لاؤ۔ مچھلی لائی گئی، تیار کی گئی، مگر کھا نہیں سکا، اور اسی حالت میں رجب کی 17 تاریخ کو دنیا سے فنار ہو گیا۔ آج کے خاص دن پر التماس کرتے ہیں ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور شاید یہ مناسبت لگتی ہے مجھے کہ ماہ رجب میں 8ویں امام کی زیارت کرنا خاص مستحب ہے۔ پروردگار امام علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، امام کے قاتلوں کو، امام پر ظلم کرنے والوں کو واصل جہنم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قاطعناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم والصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین علی ابن ابی طالب سید الوصیین فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین علی ابن الحسین زین العابدین محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من عطرة بررة المتقین محمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجت بعد آبائه علی خلقک المودی النبیک ووارث علم المعظیین من الوصیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبيمنه الرزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل وہی پیغام کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، تقوی اختیار کیجیے. چاہے مسئلہ گناہوں کا آنکھوں سے متعلق ہو تو آنکھیں جھکا لیجیے، اس لیے کہ گناہوں کا زمانہ تو ختم ہو جاتا مگر وبال گناہ ختم نہیں ہوتا. اپنی سماعتوں کو، اپنی توجہات کو موڑ دیجیے جب کوئی ایسی بات کان میں پڑے اس کا سننا گناہ کبیرہ ہو. یقیناً بڑا مشکل وقت ہے. آج سے 50 سال پہلے میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں. ہمارے بچپن میں منقبت ہوتی تھی آل محمد کی، اس میں موسیقی نہیں ہوتی تھی. آج کا جو نیا پیدا ہونے والا ہے اس سے منقبت کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اس سے ایسا میسج دیا جا رہا کہ جیسے منقبت بغیر میوزک کے ہو سکتی ہی نہیں. عجیب ظلم ہے. کس بات کی کمی تھی آپ کی عزت و افتخار میں؟ آل محمد کے مدح خواں تھے، کافی نہ تھا یہ؟ اگر آواز میں اگر سوز ہو تو ساز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر آواز میں سوز نہ ہو تو ساز انسان کو گلوکار تو بناتا ہے، مدح خواں نہیں بناتا. گلے میں آواز گھمانا تو غنا کہلاتا ہے، بہت غور کیجئے. اور جب خدا اپنی اذان میں غنا پسند نہیں کرتا
تو آل محمد اپنی مدح میں غنا کیسے پسند کریں؟ عجیب ظلم ہو رہا ہے کہ کہیں پر میلاد کے منقبت کے تمام تر اشعار میں کہیں نہ کہیں آل محمد کا علم بانٹنے والے علماء کی توہین، کوئی نہ کوئی ایک آدھ مصرع تو آ ہی جاتا ہے۔ خدا ان کی ہدایت کرے۔ اور اس سے کیا آگے بات کو بیان کروں کہ اب تو اسٹیج پر خواتین کو ساتھ بٹھا کر میلاد ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ کے شہر کا یہ واقعہ ہے، گاؤں دیہات کا نہیں۔ یعنی ایسا لگتا کہ اسٹیج، لفظ اسٹیج اچھا لفظ نہیں ہے، اچھا لفظ نہیں ہے۔ لفظ مسند ہو، مسند ولا کے نام سے۔ اسٹیج تو ہو سکتا ہے ڈراموں کے نام سے ہو سکتا ہے مشاعرہ ہو، ساتھ میں مرد عورت بیٹھے ہوئے ہوں، ان کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق تو اسی بات سے ہے کہ اس طرح سے میلاد منعقد کیے جائیں کہ آل محمد آ تو سکیں۔ یقیناً ان تمام تر صدمات کے ساتھ کیا جملہ مکمل کروں؟ جب امام کو بلانے میں ہمارے گناہوں کا عالم یہ ہے تو امام زمانہ کا استقبال کیسے کر پائیں گے؟ یہ بات یاد رکھیے، ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ منقبت خوانوں سے التماس کریں اور جو کر سکتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کریں کہ منقبت میوزک کے ساتھ اب الاؤ نہیں ہے، نہ سنیں گے اور نہ کسی کو آگے بڑھائیں گے۔ منقبت ہو آل محمد کی بغیر میوزک کے، جو آل محمد سن سکیں وہ ہم سن سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کیا، بہت سارے مسائل ہیں، دنیا کے مسائل کہاں تک بیان کیے جائیں۔ خیر ایک جملے بات سمیٹ دیتا ہوں۔ ستم بالائے ستم، ترکی کے مسائل، حماس کے خلاف، امریکہ اور اسرائیل کی حمایت میں آسٹریلیا کی خدمت، حماس کے خلاف پابندی، یہ تمام باتیں اپنے مقام پر، لیکن یاد رکھیے یمن کا ایک حوالہ موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ناصروں میں۔ سب سے پہلے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، حج کرنے پہنچے، وہ یمن کے لوگ تھے۔ کربلا کے 72 میں 34 لوگ یمن کے تھے۔ 72 میں 34 لوگ یمن کے تھے، کم نہیں ہیں۔ قبیلہ ہمدان، ٹھیک ہے پہلے بھیجا تھا تبلیغ کے لیے خالد بن ولید کو یمن کی طرف، کتنے مہینے ہو گئے لیکن رزلٹ نہیں آ رہا، اسلام قبول نہیں ہو رہا۔ پھر اللہ کے حبیب نے مولائے کائنات کو یمن بھیجا، اور جب علی یمن گئے تو یمن علی والا ہو گیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے میں سلسلہ بات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یمن کے مسائل سخت ترین کیفیت میں، بچے، خواتین اور وہاں کے رہنے والے پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے کہ خدایا ان کی مشکلات و پریشانیاں دور کر دے۔ دنیا بھر کے مسلمان، مقبوضہ کشمیر ہو، فلسطین ہو کہ یمن ہو، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں ظالموں کو نابود کر دے، مظلوموں کی داد رسی کر دے۔ اور خاندان ہے بادشاہوں کا، آپس میں اختلاف تو کب سے چل رہا ہے، خدا کرے اختلاف اتنا بڑھے کہ پھر اتفاق گناہوں پر نہ ہو سکے۔ سرزمین حجاز کی حفاظت فرما پروردگار، اس مکے کو امام زمانہ کی آمد کے لیے مقدمہ قرار دے۔
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، چونکہ آج خوشی کی تاریخ تھی مگر کل غم کی تاریخ، کل رجب کی 18 تاریخ، اور 18 رجب کو اللہ کے رسول نے حسین پر اپنا ابراہیم قربان کیا۔ 1 سال 10 مہینے 8 دن یا 1 سال 6 مہینے چند دن بچے کی کل عمر بیان کی گئی۔ زانوں پر ایک طرف ابراہیم بیٹھے ہوئے، ایک طرف حسین بیٹھے ہوئے۔ جبرائیل آ گئے پیغام لے کر، یہ دونوں ساتھ ساتھ آپ کے نہیں رہیں گے، ایک کو ایک پہ قربان کر دیجئے، اب یہ آپ کا اختیار ہے، جس کو جس پر چاہیں قربان کر۔ اللہ کے رسول نے کبھی آنکھیں موڑ کر ابراہیم کو دیکھا، کبھی حسین کو دیکھا، پھر فرمانے لگے کہ اگر ابراہیم نہ رہا تو خالی میں روؤں گا اور ماریا روئے گی، اور اگر حسین نہ رہے تو میں بھی روؤں گا، فاطمہ زہرا بھی روئیں گی، علی بھی روئیں گے۔ بس اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ کو ابراہیم کے سر پر سے اٹھا لیا۔ پہلی قربانی ہے جو حسین پر اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قربان کر کے آغاز کیا۔ ایک ہی جملہ کافی، یا رسول اللہ آپ نے ایک بیٹا قربان کیا حسین پر، زینب نے 2 قربان کیے۔ آپ نے ایک قربان کی، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، آپ کی نواسی نے 2 قربان کیے مگر بچوں کا ماتم بھی نہ کیا۔ ہاں ماتم کیا مگر کب؟ جب گھر واپس پلٹ کر آئیں اور بچوں کے حجرے میں گئیں، اون و محمد کے بستروں کو دیکھا تو کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا۔ پروردگار ان دونوں شہزادوں کا واسطہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں اپنی جان، مال، اولاد، اہل و عیال سب کچھ امام پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اور بہرحال مسلسل خدمات دین کے حوالے سے بطراب مسجد امام بارگاہ میں مدرسے کا آغاز بھی آپ کے علم میں آ چکا، خواتین کا مدرسہ بھی، اور اب تعلیم بالغان کے عنوان سے آج انشاءاللہ مدرسے کا آغاز ہے۔ یہ تمام خدمات اور محنتوں کے لیے ہم دعا گو ہیں مولانا سید علی حیدر ظہری صاحب کے لیے، پروردگار ان کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔